تمام جہنمیوں کا جو لہو پیپ گندا سڑا ہوا نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیش کرے گا اور لا محالہ اسے پینا ہی پینا ہے، لا محالہ اسے پینا ہی پینا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، جو وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس وعدے کو اللہ ضرور پورا کرے گا، اور ایسے لوگوں کو جو نشہ آور چیز کھانے پینے والے لوگ ہیں ان کو ضرور جہنمیوں کا خون پیپ اور لہو اور پسینہ پلائے گا۔ اور پھر جہنمیوں کے جو مشروبات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یذوق بردم ولا شرابا، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، الا حمیم وغساقا، کھولتا ہوا پانی پیپ لہو ہوگا، کھولتا ہوا پانی پیپ لہو ہوگا، ایک دم کھولتا ہوا کہ پیتے ہی آدمی کا پورا اندر سے جلا دے، اور اس کا بھی خون اور پیپ میں تبدیل ہو جائے، اور پھر وہ بھی اس کو پلائے اور دوسرے کو پلائے۔ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام ان اللہ تعالی ان عہد اللہ تبارک و تعالی لمن يشرب المسکر ان يسقيه من طینۃ الخبال۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طینۃ الخبال؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرق اہل جہنم، رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ۔ اس حدیث سے پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر پینے پلانے کی بات ہے، مشروبات کا جہاں پر تذکرہ ہے، وہاں پر اس حدیث پاک کو اس کتاب اور اس چیپٹر میں بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، کہ تمام کے تمام نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے نشہ آور چیز پینے والی چیز ہو، مشروبات میں ہو یا ماکولات میں ہو، کھانے والے میں ہو، تمام کے تمام نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل کے کل مسکرن، نشہ آور چیز جس میں نشے کی آمیزش ہو، جس سے آدمی کو نشہ لگ جاتے ہو، وہ تمام کے تمام چیز حرام ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی، اور یوں سمجھا جائے کہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی دھمکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ ان عہد اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ لمن یشرب المسکر، کہ جو پینے والا حرام شے، حرام میں سے خاص طور سے مشروبات، جو پینے والی نشہ آور چیز ہے، یا پھر کوئی بھی نشہ آور چیز چاہے کھانے والے یا پینے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس آدمی کو ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مشروب خاص پلائے گا، ایک مشروب خاص مشروب پلائے گا۔ ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو بہت خاص ڈرنکس منگائے جاتے ہیں، اچھے شربت بناتے ہیں، اور پینے کے انواع و اقسام کے میٹھی اور لذت دار چیزیں بناتے ہیں، تاکہ اچھی طرح سے ان کی آہو بھگت ہو، ان کی ضیافت میں کسی طرح کی کمی نہ ہو۔ خاص مشروبات کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائیں، یا اگر باہر سے لائیں تو اچھی سے اچھی چیز خرید کر کے لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک خاص مشروب کا انتظام کیا، جو بھی نشہ آور، چاہے شراب ہو یا کوئی اور چیز کھانے پینے والی ہو جس میں نشہ ہو اور آدمی اس کا استعمال کرتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا
ایک ہے کہ وعدہ کرنا. اب جانتے ہیں کہ وعدہ کے اندر کتنی شدت ہے, کتنی سختی ہے. وعدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وعدے کو باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبھائے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ مشروب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما طینۃ الخبال, یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی کہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے. آپ نے جو وضاحت فرمائی, فرمایا ارق اہل جہنم, یہ جو جہنمی ہوں گے, جو جہنمی ہوں گے تو جہنمیوں کا خون پسینہ اور پیپ جو ہوگا اس کے متعفن جلا ہوا سڑا ہوا گلا ہوا جسم سے جو بدبودار لہو پیپ خون اور پسس نکلیں گے, وہ پس ان لوگوں کو پلایا جائے گا جو نشہ آور چیز پینے اور کھانے والے لوگ ہیں. یہ خاص مشروب ہے ان جہنمیوں کے لیے جو جہنمی, چونکہ جہنمیوں میں بھی انواع و اقسام کے جہنمی ہوں گے, قسم قسم کے عذاب ہوں گے جہنم میں. کسی کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا, تو کسی کو خالص پیپ دیا جائے گا, کسی کو سڑا ہوا متعفن بدبودار لہو اور خون, یہ سب جو ہے مشروبات پلائے جائیں گے. تو ان میں سے جو خاص مشروب جہنم, تمام جہنمیوں کا جو لہو پیپ گندا سڑا ہوا نکلے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیش کرے گا اور لا محالہ اسے پینا ہی پینا ہے. لا محالہ اسے پینا ہی پینا ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے. جب وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو اس وعدے کو اللہ ضرور پورا کرے گا. اور ایسے لوگوں کو جو نشہ آور چیز کھانے پینے والے لوگ ہیں, ان کو ضرور جہنمیوں کا خون پیپ اور لہو اور پسینہ پلائے گا. اور پھر جہنمیوں کے جو مشروبات ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یذوقون بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا, الا حمیما وغساقا. جہنمی جو جہنم میں مشروبات پیئیں گے تو اس میں ٹھنڈک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, لذت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, اس میں خنکی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, کوئی ایسی چیز نہیں جس سے مزہ آئے. بلکہ لا یذوقون بردا ولا شرابا, اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی, الا حمیما وغساقا, کھولتا ہوا پانی پیپ لہو ہوگا, کھولتا ہوا پانی پیپ لہو ہوگا, ایک دم کھولتا ہوا کہ پیتے ہی آدمی کا پورا اندر سے جلا دے, اور اس کا بھی خون اور پیپ میں تبدیل ہو جائے, اور پھر وہ بھی اس کو پلائے اور دوسرے کو پلائے, اس کو بھی پلائے اور دوسرے کو پلائے. اتنا خطرناک یہ جرم ہے, اتنا خطرناک جرم ہے. لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جتنی بھی یہ نشہ آور چیزیں ہیں جو پینے پلانے کی ہے, تقریباً یہ بہت ہی خطرناک اور مضر ہے. آخر مضر ہے تبھی تو شریعت نے جو منع کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب تو یہی ہے کہ اس کے اندر بے پناہ خرابیاں موجود ہیں. اگر آپ شراب کو لے لیں تو ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ شراب پینے کے بعد آدمی, یہاں تک کہ شراب پینے کے بعد آدمی کے عقل ٹھکانے نہیں رہتے, وہ ماں بہن میں تمیز نہیں کر پاتا, پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے, کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے, اسے ہی پتہ نہیں رہتا. شراب کی یہ خباثت ہے جس کو ام الخبائث کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شریعت نے اسے ام الخبائث کہا, کیونکہ شراب پینے کے بعد پورا نظام, پورا سسٹم الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. اگر آپ تمباکو لے لیں, آپ گٹکا لے لیں, اس میں بھی کہیں نہ کہیں نشے ہے اور اس میں بھی خرابی ہے. آپ دیکھیں باقاعدہ طور پر اس میں لکھا رہتا ہے کہ بھئی گٹکا کھانے سے آپ کو یہ بیماری ہو سکتی, کینسر ہو سکتا, فلانے ہو سکتا ہے. جب اتنی خطرناک وعید دنیا ہی میں سنا دی گئی کہ ایسا ہے اس کے اندر, تو پھر یہ جانتے ہوئے اتنی خطرناک چیز ہم ہاتھ میں کیوں لگائیں؟ ایک تو اللہ اور اس کے رسول نے ایسی خباثت والی چیز کو سرے سے منع فرما دیا, اور جب اللہ رسول نے منع کر دیا اور یہاں گائیڈ کرنے والا خود جو بنا رہا ہے وہ اس بات کی جو ہے وضاحت کر دے رہا ہے کہ میں نے جو پروڈکٹ تیار کیا ہے اس کے اندر یہ خرابی موجود ہے.
اب ایک مسلمان ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی چیزوں کا استعمال کرے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو جو روزے رکھتے ہیں، ایسی حرام چیز اور ایسی ناجائز چیز سے بچنا چاہیے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بعض ان اہل علم کے اوپر جنہوں نے باقاعدہ وہ جو گل ہوتا ہے، گل جس میں نشہ جو تمباکو کا بنتا ہے کالا والا، کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کو بھی روزے کی حالت میں کرنا جائز قرار دیا ہے، جو ایک چیز عام دنوں میں درست نہیں ہے۔ ایک آدمی جو اس کا کرنے والا نہیں، مگر وہ گل اگر وہ کر لے منجن کے حساب سے، دانت صاف کرنے کے حساب سے، تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، وہ کلاٹیاں مارنا شروع کر دے گا، الٹنے لگے گا، چکر آئے گا۔ غرض یہ کہ نشہ کا پرہار اس کے اوپر ہو جائے گا۔ تو ایک ایسی چیز جس کے اندر نشہ ہے، جس کے اندر خباثت ہے، جس کے اندر آلودگی ہے، جس کے اندر بیماری ہے، ایک شریعت کا جاننے والا، ایک مصلح ایسی چیز کو کیسے درست قرار دے سکتے ہیں؟ بہرحال میرے حساب سے تو نہ گول کرنا، نہ کھینی کھانا، نہ گٹکا کھانا، یہ سب کچھ بھی درست نہیں، چاہے کوئی مولوی کھائے، چاہے کوئی عام آدمی کھائے، چاہے کوئی عام آدمی کرے، چاہے کوئی مولوی کرے، صاف اور ستھری اور نتھری بات ہے۔ اور اگر زیادہ جو نشہ آور چیزیں، جو خاص چیزیں ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے یہاں پر سماعت فرما لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کون سا شربت پلائے گا، کون سا جام اور کون سا مشروب پلائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے خون، پی، پس، عرق، پسینہ جو ہے، جو سڑا ہوا بدبودار متعفن ہوگا، وہ باقاعدہ طور پر پلایا جائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ہمارے سماج کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نئی نسل کو ان چیزوں سے پاک کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں ہم مر جائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم سنتے ہیں، احباب بتاتے ہیں کہ بول صاحب فلاں آدمی مسلمان ہے مگر نشے کی حالت میں موت ہو گئی۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ ارے جو مدمن الخمر ہے، جو دائمی شرابی ہے، جو برابر شراب پیتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو برابر شراب پیتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے فرشتے اس سے کوسوں دور رہتے، رحمت کے رہتے، عذاب کے نہیں۔ عذاب کے فرشتے وہیں پھرتے ہیں، ملک الموت بھی ادھر ہی پھرتا ہے، مگر رحمت کے فرشتے اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ تو مدمن الخمر، شریعت نے جس کو کہا برابر شراب پینے والا، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ جب جنت میں نہیں جائے گا تو جہنم میں ایسے آہو بھگت اور ان کی ضیافت ہوگی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنی بھی نشہ آور چیز ہے، وہ چیزیں ہمیں روکنا چاہیے، روک لگانی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے سماج کو پاک کرنا چاہیے، کیونکہ ان گندگیوں سے سماج کے اندر بیماریاں بھی پھیلتی ہے، سماج کے اندر بیماریاں پھیلتی ہے۔ گھر میں بچے ہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہی نشہ آور چیز گند ہے، اس کے اندر بدبو ہے، وہ متعفن ہے، بدبودار ہے، وہی بچے کے سامنے، وہی بیوی کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بہن کے سامنے۔ بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کے گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے، برکتیں چلی جائیں گی۔ بہرحال اللہ رب العزت الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے سماج کو، خاص طور سے مسلمانوں کے سماج کو، مومنوں کو ایسی خطرناک شے سے، جس کی اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی وعید ہے، ایسی خطرناک چیز سے محفوظ فرما۔ صرف اتنا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، اگر سرسری طور پر دیکھیں گے، میں بارہا کہتا ہوں، کوئی بھی چیز تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو اس کی باریکی میں جانا پڑے گا، آخر اس میں ہے کیا جو اتنی خطرناک وعید سنا دی گئی۔ جہنمیوں کا پیپ، خون ہے، پس، پسینہ، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا خطرناک عمل ہے، کتنا خطرناک عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے سماج کو ایسی خباثتوں سے پاک فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔